تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت، اس کی اہمیت کیا ہے اسلام میں، وہ پڑھیں گے اور سنیں گے انشاءاللہ۔ یہ رمضان، یہ جو ذی الحجہ کا جو مہینہ ہے، جو حج کا مہینہ ہوتا ہے، اس کے شروع کی جو 10 دن ہوتے ہیں ذی الحجہ کے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ذی الحجہ کے جو 10 دن شروع کے ہوتے ہیں، یعنی بقرعید کے جو 10 دن ہیں، اس دن میں جس قدر نیک عمل اللہ کو محبوب ہے، اس سے بڑھ کر اللہ کو کسی زمانے میں بھی اتنا محبوب نہیں ہے جتنا کہ ان دنوں میں، یعنی ان دنوں کو باقی سارے دنوں سے زیادہ جو فضیلت ہے نا، ان دنوں کو بہت زیادہ ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی ان دنوں کی عبادت سے افضل نہیں ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جہاد فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں جہاد بھی ان دنوں سے افضل نہیں ہے، مگر یہ کہ اگر کوئی شخص اپنی جان اور مال لے کے نکلے اللہ کے راستے میں اور پھر اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لوٹے تو پھر جہاد فی سبیل اللہ افضل ہے، ورنہ یہ 10 دنوں کی فضیلت اللہ کے نبی نے کہا یہ بہت زیادہ اللہ کے نزدیک محبوب ہے۔ حتیٰ کہ روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بقرعید کے جو اول 10 دن ہیں نا، اس میں روزہ رکھنے سے، یہ جو 9 روزے ہوتے ہیں، عید کے جو 9 روزے ہوتے ہیں، تو کہا کہ ان کے روزوں کا جو ثواب ہے، ایک روزے کا ثواب 1 سال کے روزے کے برابر ملتا ہے، اور ان کی راتوں میں عبادت کرنا، ان بقرعید کی جو شروع کی جو راتیں ہیں، 10 دن جو گزرتا ہے، 10 راتیں، یہ شب قدر میں قیام کرنے کے برابر ہے، اتنا زیادہ اس کا ثواب ہے، کیونکہ اس میں عرفہ بھی تو ہے نا۔ عشرہ ذی الحجہ جو ہے وہ دن اللہ کو کیوں اتنے افضل ہے؟ کیونکہ ان دنوں میں یوم عرفہ بھی آتا ہے، رمضان کا آخری عشرہ ہو یا ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، ان میں اللہ رب العزت کو رات میں عبادت میں لگنا یہ بہت قیمتی ہے۔ اللہ رب العزت کو اس کا دن بھی اور اس کی رات بھی بہت محبوب ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ ان دنوں میں گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ اور صرف 9ویں تاریخ کا جو روزہ ہے، جو بقرعید کے ایک دن پہلے کا جو روزہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں امید کرتا ہوں اللہ پاک سے کہ جو شخص 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے تو اللہ رب العزت اس کی وجہ سے اس کے 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ فرما دیں گے۔ اور کیا فرمایا کہ محرم کی 10ویں تاریخ کے روزے کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ سے پختہ امید رکھتا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کی وجہ سے 1 سال پہلے کے گناہ اور 1 سال بعد کے گناہ کا کفارہ ہو جائے وہ روزے۔ تو 9ویں ذی الحجہ کے روزے کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ جو 9 روزہ ایک ساتھ نہیں رکھ سکتا ہے تو وہ کوشش کرے کہ وہ 9ویں ذی الحجہ کا خالی روزہ رکھ لے، ہے نا۔ اور جو صحت مند ہے وہ پوری کوشش کرے کہ میں ان دنوں میں روزہ رکھوں، اور رات میں جلدی، پوری رات نہیں جاگی جا سکتی تو عشاء پڑھ کر جلدی سو جائیں اور رات میں جلدی اٹھے اور عبادت کریں۔ چونکہ بقرعید کا موسم آ رہا ہے اور حج کا موسم آ رہا ہے، اس موسم میں، اس مہینے میں ہمیں بہت ساری چیزیں اسلام میں، جو حج ہے یہ ہمیں بہت ساری چیزوں کی یاد دلاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہے نا، کہ کس طرح انہوں نے اللہ کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ ہاں، حضرت حاجرہ علیہ السلام کی قربانی، حضرت حاجرہ کی قربانی، کہ کس طرح وہ صفا مروہ پر دوڑی اور کس طرح زمزم نکلا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی، کس طرح وہ چھری کے نیچے آ گئے، ہے نا، کس طرح انہوں نے قربانی دی کہ ہاں اللہ کے لیے میں اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں ابا، حالانکہ چھوٹے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام اپنا وہ بیٹا جو کئی بڑھاپے میں ہوا ہے، کئی سال بعد، ایک لوتا بیٹا اس وقت، ہاں وہ بیٹا کئی سال بعد ہوا ہے، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے بیٹے کو قربان کر دو، یہ ان کی آزمائش تھی۔ اب ابراہیم علیہ السلام، دیکھو بولنا میرے لیے آسان ہے، سننا آپ کے لیے آسان ہے، لیکن سوچنے والی بات ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹایا، آنکھ پہ پٹی باندھی، کہا بات چھری تیز کر لینا تاکہ ایک ہی بار میں میری گردن کٹ جائے۔ کتابوں میں واقعہ اس طرح ملتا ہے۔
ابراہیم علیہ السلام نے چھری بہت تیز کی, بیٹے کی آنکھ میں پٹی باندھی, اپنی آنکھ میں پٹی باندھی, بیٹے کو الٹا لٹایا, اپنی آنکھ میں پٹی باندھی, اور چھری رگڑ رہے, گردن پر رگڑ رہے, لیکن چھری چلتی ہی کوئی نہیں ہے. چھری بھی تو بے جان ہے نا, اللہ کا حکم مانتی ہے, چاہے جاندار ہو چاہے بے جان ہو, ہر چیز اللہ کے حکم کے بغیر کوئی چیز حرکت نہیں کر سکتی. وہ چلا رہے, سوچو کیسا دل جلا ہوگا, کیسے دل پہ دل نہیں دکھا ہوگا. آج کسی شخص کو کئی سال بعد اولاد ہو جائے تو وہ کیسے اپنے بچے کی حفاظت کرے, کیسے اپنے بچے کا کیئر کرے. کئی سال بعد ہو یا ایک اولاد ہو, ہر ماں باپ اس کی حفاظت کرتے, اس کو چوٹ لگتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. انہیں تو کئی سال بعد بڑھاپے میں اولاد ملی تھی. کیسی محبت ہونی چاہیے, سوچیں آپ. لیکن اللہ کا حکم آ گیا تو ٹھیک ہے, اللہ پاک یہ نہیں کہا اللہ پاک بیٹا کیوں دے دوں, اللہ کا حکم ہے, ٹھیک ہے اللہ پاک, اور قربان کرنے چلے گئے. لیکن اللہ تو آزما رہے تھے کہ اللہ بیٹے کی قربانی لیتے, اللہ دیکھنا چاہتے تھے میرے ابراہیم کے دل میں میری محبت زیادہ ہے یا اپنے بیٹے کی محبت زیادہ ہے. اگر اللہ ہمارے دل میں اس طرح دیکھے تو ایک سیکنڈ کے لیے ہم سوچیں, اگر ہم ابراہیم علیہ السلام کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے, ہمارا ایمان کیا ہے. اللہ ہمیں انبیاء جیسا ایمان عافیت کے ساتھ عطا فرمائے. پھر اللہ رب العزت نے وہ ان کو ہٹا دیا ان کے بیٹے کو, اور جنت سے مینڈھا آیا یعنی دمبا آیا جسے ہم بھیڑ کہتے ہیں, اور ان کو ہٹا کر ان کے بیٹے کو اور وہ دمبا رکھا گیا, اور انہوں نے جب چھری چلائی تو دمبے کی گردن پہ چل گئی چھری. تو یہ اللہ کا نظام تھا. یہ بقرعید ہمیں کیا یاد دلاتی ہے, صرف بکرا ذبح کرنا, جانور کی قربانی, صرف اتنا نہیں, یہ تو کرنا ہی ہے, یہ تو واجب ہے ہر اس شخص پر جو اس کا مستحق ہے, یعنی جس کے پاس اتنا مال ہے. لیکن اور کیا یاد دلاتی ہے, اس بقرعید میں ہمیں اپنے گناہوں کی قربانی دینی ہے. ہمیں اپنا وہ گناہ جو ہمیں بہت عزیز ہے, ہمیں بہت محبوب ہے, ہم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے, ہمیں اس گناہ کو چھوڑنا ہے. اس بقرعید میں ہم نیت کریں, اللہ میں فلاں گناہ کو چھوڑتی ہوں, اللہ میں فلاں گناہ کو چھوڑتی ہوں. کوئی ایسا گناہ جو ہمیں بہت پسند, مطلب جو ہم نہیں چھوڑ سکتے. جیسے مثال کے طور پہ کوئی بچی نقاب نہیں پہنتی ہے, کتنا بڑا گناہ ہے. کوئی بچی اسکارف تو پہنتی ہے لیکن چہرہ نہیں ڈھانکتی ہے, کتنا بڑا گناہ ہے. لیکن وہ اس بقرعید میں سوچے کہ نہیں میں اپنا چہرہ بھی ڈھانکوں گی, قربانی ہے میری. حالانکہ یہ تو فرض ہے, لیکن میں اپنے نفس کی قربانی دوں گی, میں اپنے احساسات کی قربانی دوں گی. جو مجھ سے نہیں ہو پا رہا ہے نا, جو اللہ کی چاہت اور منشا, جو اللہ کا حکم میں نہیں پورا کر پا رہی ہوں, آج میں اس کو پورا کروں گی. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا حکم پورا کیا, تو اللہ میں بھی اپنے دل پر پتھر رکھ کر ہر وہ حکم جو میرا اللہ چاہتا ہے میں وہ پورا کروں گی. جیسے مثال کے طور پر کسی کو سیریل دیکھنے کا بہت شوق ہے, کسی کو ٹی وی دیکھنے کا بہت شوق ہے, کسی کو گانا سننے کا بہت شوق ہے. اب اس نے سوچا کہ اللہ آج سے میں گانا نہیں سنوں گی, مجھے بہت اچھا لگتا ہے کان میں میوزک لگا کر اور آرام سے سننا, اللہ پاک میں نہیں سنوں گی. کیوں؟ اللہ کو بہت ناپسند ہے, اللہ میں نہیں سنوں گی. غیر مردوں سے بات کرنا, غیر مردوں سے چیٹنگ کرنا, نہیں اللہ پاک آج سے میں نہیں کروں گی. یعنی کوئی ایسا گناہ جو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے, ایسا کوئی گناہ جو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے, چھوٹ نہیں رہا ہے, ہم اس کو چھوڑنے کی فکر کریں انشاءاللہ. آج سے میں غیبت نہیں کروں گی, آج سے میں جھوٹ نہیں بولوں گی. ہم کوئی ایسا گناہ اپنے اندر چیک کریں جو اللہ کے حکم کے خلاف ہم کر رہے ہیں, دین و شریعت کے خلاف ہم کر رہے ہیں. ہم ایسے گناہ کو چیک کریں اور اپنے اندر سے نکالیں, اپنے گناہ کو نکالیں اور قربانی دے. اپنے نفس پہ بوجھ آئے گا نا تو جو چیز ہمیں لذت جس میں محسوس ہو رہی ہے لیکن وہ اللہ کو نہیں پسند ہے, ہمیں اس کو نکالنا ہے انشاءاللہ. تو اس بقرعید کے آنے سے پہلے ہم اللہ سے مانگے کہ اللہ آپ کے ابراہیم ہے نا خلیل اللہ نے, جو آپ کو اتنے پیارے تھے, آپ کے نبی, یا اللہ انہوں نے کیسی آپ کی محبت میں قربانی دی, مجھے نہیں آتی آپ سے ویسی محبت کرنا. یا اللہ مجھے ابراہیم علیہ السلام کی برکتیں عطا فرمائیے, یا اللہ مجھے ابراہیم علیہ السلام کے انوار اور برکات عطا فرمائیے. یا اللہ عافیت کے ساتھ, یا اللہ عافیت کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح آپ سے محبت کی اور کس طرح محبت کو ثابت کیا, یا اللہ عافیت کے ساتھ مجھے آپ کی سچی پکی محبت عطا فرما دیجیے اللہ پاک. یا اللہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے آپ کے حکم پر اپنے بیٹے کو قربان کرنے نکل گئے تھے, یا اللہ آج مجھے وہ توفیق عطا فرمائیے آپ,
کہ میں میرے رب، میرے آقا، میرے مالک، میں گناہوں کو چھوڑ دوں. کسی غیر مرد سے فون پہ بات کر رہے تھے، اب نہیں کروں گی. یا اللہ آپ ناراض ہو جاتے ہیں، اب نہیں کروں گی. نکاح نہیں ہوا ہے، منگنی ہوئی ہے، خالی فون پہ بات ہو رہی، چیٹنگ ہو رہی، نہیں اللہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اب نہیں کروں گی. کسی کی شادی ہو گئی ہے اور غیر مرد سے بات کر رہا ہے، کوئی غیر مرد شادی ہونے کے باوجود بھی غیر عورت سے تعلق رکھ رہا ہے، کتنا بڑا حرام کام ہے. یا اللہ میں نے آپ کو ناراض کیا ہے. صرف یہ بکرا ذبح کرنے کی قربانی نہیں ہے، یہ قربانی ہمیں یاد دلاتی ہے اللہ کی چاہت پر ہمیں چلنا ہے، اللہ کی منشا پہ چلنا ہے. یا اللہ آج تک اتنی ساری قربانی میری زندگی میں آئی، اتنی ساری بقرعید میری زندگی میں آئی، 20، کسی کے 40 سال، کسی کے 50 سال، کسی کے 30 سال، کسی کے 15 سال گزر گئے اور نہ جانے کتنی قربانی آئی. لیکن یا اللہ میں ابھی تک اپنے گناہوں کی قربانی نہیں دینے والی بنی، ابھی تک میں اپنے گناہوں پر اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والی نہیں بنی. یا اللہ اب میں اس نفس کو کچل کر اپنے فلاں گناہ کی قربانی دیتی ہوں اور فلاں نیک کام میں جو ہے آگے بڑھنے کی فکر کرتی ہوں. ہر وہ کام دیکھیں، چیک کریں جو شریعت کے خلاف ہے، پھر وہ پردہ ہو، پھر وہ غیر مردوں سے پردہ نہ کرنا ہو، غیر مردوں سے بات کرنا ہو، یا گانا سننا ہو، یا ٹی وی دیکھنا ہو، یا غلط ہیرو ہیروئن ہوتا ہے کوئی بھی غلط مردوں کو دیکھنا اور مزہ کرنا کہ بھئی یہ تو بہت اچھی پکچر ہے اور یہ بہت اچھی سیریل ہے. تو یہ ساری چیزوں سے انشاءاللہ میں بھی اپنے آپ کو بچاؤں، آپ بھی. ہم کوشش کریں کہ ہم ان تمام چیزوں سے بچیں. ہم اپنے آپ کے اندر کوئی ایسا گناہ جو مجھے بہت پسند ہے، وہ مجھ سے چھوٹتا ہی نہیں ہے، یہ چھوڑ دوں گی لیکن یہ نہیں چھوڑوں گی. ہوتا ہے نا، اگر آپ کے سامنے دو چیز ہو کہ بھئی یا تو گانا چھوڑ دو یا تو یہ فلاں جو ہے نا سیریل دیکھنا یہ چھوڑ دو، تو آپ کہو کہ بھئی وہ سیریل تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے، میں دیکھ رہی ہوں، بیچ میں سے رک جائے گا تو مجھے کیسے معلوم پڑے گا کہ کیا ہوا؟ گانا چلے گا میں چھوڑ دوں گی. تو کیا چیز ہے جو آپ نہیں چھوڑ پا رہے؟ وہ سیریل. آپ ایسی کوئی چیز کی قربانی دو جو آپ دینا آپ کے دل پر بوجھ ہو. یعنی آپ کا نفس ہے نا آپ کو کہ نہیں ہو سکتا، لیکن آپ کو نہیں، اللہ کے لیے تو تجھے دینا ہوگا، اللہ کے لیے تجھے آگے بڑھنا ہوگا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم اپنے بچوں کو سکھائیں، ہر بقرعید میں بیٹھ کے بتائے بیٹا بقرعید کیوں آتی ہے، صرف بکرا ذبح کرنے نہیں آتی. ان کو واقعات سنائیں کہ کس طرح حضرت ہاجرہ کا ایمان تھا اللہ پر، ہاں کیسے ان کے شوہر انہیں غیر بیابا جنگل میں غیر زرع علاقے میں چھوڑ کر چلے گئے ابراہیم علیہ السلام، اور وہ پلٹ کے جانے لگے تو کیسے بی بی ہاجرہ پوچھ رہی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ ہمیں تنہا چھوڑ کے جا رہے ہو. تو ابراہیم علیہ السلام نے پلٹ کے کچھ نہیں کہا. تو بی بی ہاجرہ سمجھ گئی شاید اللہ کا حکم ہوگا، کہ اللہ کا حکم ہے. بس ابراہیم علیہ السلام نے بغیر مڑے گردن ہاں میں ہلا دی. ہاں آپ سوچیں اگر آپ کے شوہر یا آپ کے ماں باپ آپ کو اکیلے گھر میں چھوڑ کر کئی دنوں کے لیے کہیں چلے جائے تو کیا آپ رہ پاؤ گے اکیلے؟ ہاں آپ کے اڑوس پڑوس میں کوئی نہیں، دور دور تک گاؤں بستی میں کوئی نہیں ہے اور آپ اکیلے ہو اس جنگل میں، حالانکہ گھر میں ہو دروازہ بند ہے، دور دور تک کوئی گاؤں میں کوئی گھر نہیں ہے، رہ پاؤ گے ایسے گھر میں؟ سوچ کے وحشت آ رہی ہے نا. سوچے حضرت ہاجرہ علیہ السلام، حضرت ہاجرہ کیسے رہ رہی ہوں گی، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت ہاجرہ کیسے رہ رہی ہوں گی غیر زرع علاقے میں، ریگستانی علاقہ، گرمی شدید. آج بھی انسان جو حج کرنے جاتا ہے نا، جو عمرہ کر کے آیا، اس سے پوچھو عرب علاقہ کیسے گرم ہوتا ہے. آج تو اتنی اے سی کی فیسلٹی ہے، زمین پر ماربل بچھا ہوا ہے، صفا مروا میں جاؤ تو ٹھنڈا ٹھنڈا ماربل ہے، اس کے باوجود لوگ تھک جاتے ہیں صحیح کرتے ہوئے. حضرت ہاجرہ کیسی تھکی ہوں گی، ان کا کھانا بھی ختم، پانی بھی ختم. کوئی گاڑی تھوڑی نہ گھسیٹ کر لے گئے تھے کہ اتنے سارے لیٹر پانی لے کے جائیں گے اور اتنی ساری جو ہے کھجور لے کے جائیں گے، اتنے کاٹن. جو توشہ ہاتھ میں آیا لے لیا، جو تھیلے میں آیا وہ بھر لیا. کتنا دن لگا، ختم ہو گیا. بچہ بھی رو رہا ہے، بھی لگ رہا ہے. سوچا کچھ کہ کیا ہوگا، اللہ کا حکم ہے، اللہ کافی ہے، پھر میں تیار ہوں. حضرت ہاجرہ کہہ رہی کیا ایمان تھا، اللہ واقعی بولنا آسان ہے، میرے آپ کے لیے بولنا آسان ہے. اللہ ہمیں عافیت کے ساتھ ایمان والا بندہ اور ایمان والی بندی بنا دے.
اللہ ہمیں اپنی چاہت منشا پر چلا دے. اس ناپاک دنیا میں ہم ایسے پھنس گئے نا کہ اپنے رب پر بھروسہ، اپنے رب پر یقین، اپنے رب پہ اعتماد، اپنے رب کی محبت سب کچھ بھلا بیٹھے. ایسا ہم پھنس گئے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قبول فرمائے، راضی ہو جائے. اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.